الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے جو تفسیر سنی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیتیں فرمائی ہیں، جو بات ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ صرف نام کے مسلمان ہونے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. بنی اسرائیل یہودی اور نصارہ اپنے آپ کے صرف نام کے رہ گئے تھے، حقیقت میں نہ عیسائیت ان میں تھی نہ موسویت تھی. نام کے یہودی اور نام کے عیسائی تھے، مگر جو اللہ کا جنت کا وعدہ تھا وہ اس کے منتظر تھے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. لہذا اللہ نے مسلمانوں کے لیے تنبیہ کے طور پر آیت اتاری کہ دیکھو ان کے اعمال تو پورے خراب ہیں، ان کے اندر نہ عیسائیت تھی نہ یہودیت تھی، شریعت عیسوی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور شریعت موسوی کو بھی انہوں نے ترک کر دیا، پھر بھی یہ لوگ منتظر ہیں اللہ کے وعدے کے کہ اللہ تعالیٰ جنت ہمیں ہی عطا کریں گے. تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھا کہ تم ایسے نہ بن جانا کہ صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ اور اللہ کے وعدوں کا انتظار کرو. جیسے کہ آج ہم ہیں کہ اعمال سے ہم خالی، عقائد سے ہم خالی، عبادات سے ہم خالی، نام کے مسلمان رہ گئے اور پھر ہر بات پر اللہ کے مدد کے، اللہ کی نصرت کے ہم منتظر ہیں. الغرض یہ سبق اللہ نے ہمیں دیا کہ پہلے اپنے آپ کو پکا ایمان والا بناؤ، مومن بناؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی مددیں تمہارے ساتھ ضرور نازل ہوگی، جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی. صحابہ کی زندگیاں کہ ان کے ساتھ اللہ کی مددیں آئیں جبکہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے. الغرض آج جو دو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے کے اندر آئے تھے کعبے کے طواف کے لیے، کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو روک دیا تھا، مکے کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے، نماز پڑھنے سے اللہ کے بندوں کو روک دے. ان سے بڑا ظالم کون ہوئے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اس وقت تو مسجد حرام کعبۃ اللہ مشرکین کے قبضے میں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم وہ دن لے کر آئیں گے. اللہ خبر کے طور پر پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے کہ وہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو خوف زدہ، ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، انہیں داخلے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کام کرتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ بنتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرمایا. جب مسلمان مکے میں تھے، مکے سے مدینہ گئے، مدینہ کے اندر بھی 14 یا 16 مہینے تک بیت المقدس، مسجد اقصی شام کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اسے اپنا قبلہ مان رکھا تھا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا. مگر صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بڑا لگاؤ تھا، ایک الگ سی ایک جاذبیت تھی اور انہیں ہمیشہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قبلہ بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور صحابہ کی دل جمعی کے لیے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر فرما دیا. تو اس وقت
بہت واویلا ہوا سب کچھ کہ یہ کیسا دین ہے کہ قبلے بدلتے رہتے ہیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں، یہ کون سا خدا ہوا، یہ کون سا دین ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب کیا ہے؟ ہمارا ہی ہے۔ تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کو پالو گے۔ اللہ کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے کسی ایک سمت کا ضروری ہونا، کسی ایک سمت کا متعین ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ تفسیر دیکھیں مکمل طور پر۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس آیت کے شان نزول میں 3 تفسیریں علماء نے لکھی ہیں۔ مفسرین حضرات نے 3 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تفسیر مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، دوسری یہودیوں کے بارے میں، اور تیسری عیسائیوں کے بارے میں۔ جیسے کہ گزشتہ ہفتہ تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، یہودیوں کا ذکر بھی آیا تھا، عیسائیوں کا ذکر بھی آیا تھا، اور کفار مکہ مشرکین مکہ کا بھی ذکر آیا تھا گزشتہ ہفتہ۔ تو یہ اگلی آیت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو جنت کا حقدار مانتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو یہ برباد کرنے والے، مساجد کو ویران کرنے والے، اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لیے جانے سے یہ روکنے والے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا تھا شان نزول، اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ایک جماعت لے کر اللہ کے نبی نے صحابہ کی مکے کی طرف کوچ کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ مکہ جائیں گے، وہاں پر جا کر کعبے کا طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کر کر واپس آ جائیں گے۔ مگر جب مکے کے قریب پہنچے، مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اطراف سے لوگوں کو جمع کر لیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتلایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے گھر کا ہم طواف کریں گے، اپنی عبادت کریں گے اور ہم چلے جائیں گے۔ مگر کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ کعبۃ اللہ ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر داخلے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو قتل کر دیا ہو، اس کا قاتل کعبے کے طواف کے لیے آ جائے تو وہ شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی کعبے کے طواف سے نہیں روکتا۔ اتنی عظمت کی چیز ہے کعبۃ اللہ، مگر تم لوگ اس سے روکتے ہو۔ تو کفار نے جواب دیا کہ آپ نے ہمارے آبا و اجداد کو احد، بدر وغیرہ میں قتل کیا ہے، اور آپ اب تک زندہ ہیں، یہ ہمیں کس طریقے سے بات ہم برداشت کر سکیں، لہذا ہم آپ کو مکے کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو وہاں پر داخلے سے روک دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے، منع کر دے۔ دوسرا شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ، قبلے کے بدلنے کی آیت نازل ہوئی، جیسا آپ سنا آپ نے، تو اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں کے کان بھرنے شروع کیے۔ نئے نئے مسلمان ابھی پختہ نہیں تھے، تو ان مسلمانوں کو جا کر وہ محنت کرتے، ان کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کہ دیکھو تم کیسا دین قبول کر لیے، تمہارا پرانا دین جو کفر تھا وہی ٹھیک تھا، یہودیت ٹھیک تھی، بت پرستی ٹھیک تھی کہ بھئی یہ خدا کو ہمیشہ مانتے تھے، یہ کیسا دین ہوا کہ آج اسلام لائے، آج بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر اب دیکھے تو یہ حکم آ گیا کہ تم کعبے کی طرف نماز پڑھو، یہ کیسا دین ہوا؟ ان لوگوں کی یہ محنتیں ہوتی رہیں تو کچھ جو کچے کچے مسلمان تھے وہ لوگ سوچ و فکر میں پڑے کہ ہاں بھئی یہ بات ٹھیک بات ہے، سمجھ میں آنے کی بات ہے نا کہ بھئی حکم بدل رہے تو کیسا پختہ دین نہیں نا، یہ مضبوط دین نہیں ہوا۔ تو تھوڑے مسلمان اسلام سے پھر جاتے، رسالت سے پھر جاتے، توحید سے انحراف کر لیتے، اور توحید سے انحراف کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دیتے۔ نماز چھوڑنے سے مسجدیں ویران ہوتی، تو مفسرین نے فرمایا کہ مسجد ویران کرنے کی ایک صورت یہ بنی کہ ان لوگوں کو یہ واویلا مچانا، یہ پروپیگنڈا اٹھانا کہ اسلام محکم مضبوط دین نہیں ہے، اس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہوتی رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودی بڑے ظالم ہیں کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مساجد کو ویران کرنے کی۔ تیسری تفسیر، تیسرا شان نزول جو علماء نے اس کے بارے میں فرمایا وہ عیسائیوں کے بارے میں، مشرکین مکہ، کفار مکہ کے بارے میں ہو گیا، یہودیوں کے بارے میں بھی ہو گیا، عیسائیوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں
کہ اسلام سے بہت سال پہلے، اسلام کے آنے سے بہت سال پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ تو عیسائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ روم کے عیسائیوں نے عراق کے مجوسی بادشاہ کو ساتھ لے کر اور اپنے بادشاہ طیطس، اس وقت بادشاہ تھا ان کا، اس کی حمایت میں، اس کی سرکردگی میں انہوں نے شام پر حملہ کیا۔ شام میں یہودی لوگ تھے، بیت المقدس وہاں پر تھا، فلسطین، وہاں کے لوگوں پر حملہ کیا اور حملہ کر کے بیت المقدس کو نقصان پہنچایا۔ یہودیوں کے اندر خوب قتل و غارت گری کی، تورات کے نسخوں کو انہوں نے جلا دیا، مسجد کو توڑ دیا، بیت المقدس کو انہوں نے توڑ دیا، کچھ دیواریں گرا دی، کچھ نقصان پہنچایا، بہت ویران کر دیا اس کو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سالوں تک عیسائیوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا، اور پھر اس کے بعد 6 صدی ہجری کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی اور ایک عرصے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس رہا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اعمال بگڑے تو پھر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 100 سال تک عیسائیوں کا قبضہ اس پر رہا، انہوں نے بھی وہاں پر نمازوں کو، عبادتوں کو روک کر رکھا تھا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 6 صدی ہجری کے اندر بیت المقدس کو دوبارہ فتح فرمایا مسلمانوں کے لیے، اور پھر ایک لمبے عرصے تک، پھر 600 سال تک کم از کم مسلمانوں کے قبضے کے اندر بیت المقدس رہا۔ فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور وہاں پر عبادتیں، نمازیں ہوتی رہیں، جو اب بھی الحمدللہ جاری و ساری ہیں۔ آج کل کے حالات تو الگ ہیں کہ وہاں پر نمازوں کے لیے مشکلیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے، خیر جو بھی ہو، مگر اب تک وہ مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ کے شان نزول ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کسی ایک کو خاص نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیا کہا الفاظ؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں نام لینے سے لوگوں کو روکے، اللہ کی مسجدوں کو اجاڑنے کی، ویران کرنے کی کوشش کرے۔ نہ مشرکین کا نام لیا، نہ یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، اللہ نے عام جملہ فرمایا۔ مفسر پر نکتہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مشرکین اگر مسجد میں آنے سے روکیں یا نماز کی رکاوٹ بنے یا اللہ کا نام مسجد میں لینے کی رکاوٹ بنے تو وہ بڑے ظالم، یہودی روکیں تو یہود بڑے ظالم، عیسائی روکیں تو عیسائی بڑے ظالم۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کی مسجد میں اللہ کے بندوں پر عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے وہ اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے کسی بھی طریقے سے ہو، وہ بھی انہی کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ مفسرین حضرات کچھ نقطے بتلاتے ہیں، کچھ باریک چیزیں سمجھنے کی۔ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مساجد کی عظمت، اس کی اہمیت ضروری چیز ہے۔ مسجد ایک کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے اللہ کی عظمت مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے، اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی، اللہ کی عظمت مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، ایسے ہی مساجد کی اہمیت اور اس کی عظمت بھی مسلمان کے دل میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھی مساجد ایک عام جگہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آئے کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، دنیاوی کام ہو رہے ہیں۔ مساجد کے اندر لین دین کو، دنیاوی باتیں کرنے کو احادیث کے اندر منع فرمایا، بلکہ حرام کے درجے میں قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسجدوں کے اندر قیامت کی بڑی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مسجد کے اندر چیخ و پکار ہوگا، آوازیں بلند ہوگی، دنیاوی باتیں ہوگی، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کی جائیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ مسجد کے اندر آوازیں بلند کی جائیں گی، کیونکہ مسجد سکون کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے علاوہ زور زور سے باتیں کرنا، اس کے علاوہ مسجد کے اندر آ کر دیکھ رہے ہیں کوئی بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹنے کے لیے چیخ و پکار کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔
جس طریقے سے اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی عبادت میں ہم آداب کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی مسجد کے آنے جانے میں، مسجد کے اندر آداب کا خیال رکھنا مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے۔ اور مسجد کے اندر عبادت سے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ہو حرام ہے۔ مشرکین اگر روکیں تو بھی حرام، یہودی روکیں تو بھی حرام، کوئی بھی روکے حرام۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان بھی کسی بھی طریقے سے مسجد میں عبادت سے، نماز سے، ذکر اللہ سے، تلاوت سے اگر رکاوٹ بنتا ہے تو وہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ مثال طور پر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ایک کونے میں بیٹھے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، حرام کام ہے، حرام کام۔ نماز کے اندر خلل ہو رہا ہے، نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے گویا۔ مفسرین نے صاف طور پر اس کو حرام لکھا ہے اور فرمایا یہاں تک آداب ہیں، یہاں تک آداب ہیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، دوسرا شخص، تو یہ نماز پڑھنے والا جب تک نماز میں ہے، تلاوت کرنے والے کو زور سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ اس کی نماز میں خلل ہوگا۔ اس یہاں تک اہمیت رکھی نماز کی مساجد کو آباد کرنے کی، لہٰذا جب قرآن کی تلاوت آہستہ سے کرنے کا حکم دیا گیا تو ظاہری مسجد میں واویلا کرنا، زور سے باتیں کرنا ظاہری طور پر حرام ہے۔ اور مسجد میں آنے سے روکنا، ایک تو یہ ہے کہ بھی کھلے طور پر کسی کو ہم نماز کو آنے سے روک دیں، جیسے اللہ معاف فرمائے ہمارے کچھ بھائیوں کو کہ مساجد پر بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو مسجدیں دھوئی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان ایمان والا مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس وقت مسجد کو دھویا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسجد میں داخل ہو گئے یہ لوگ، اور انہیں نماز کے لیے آنے کے لیے اجازت نہیں ہوتی۔ بھولے سے اگر چلے بھی گئے تو نماز ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو، مسجد سے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی گویا ایک طریقے سے مسجد سے روکنا ہوا، یہ بھی گویا ایک طریقے سے مسجد سے روکنا ہوا، یہ بھی حرام فعل ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ کے گھر میں آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر بنے ہی مسلمانوں کے لیے ہیں، اور نمازیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کے گھر میں شادی، کوئی فنکشن وغیرہ یا کوئی اپنا کام کاج، تو گانے باجے زور سے ڈال دیے مسجدوں کے پاس، نمازیوں کے لیے خلل ہو رہا ہے۔ یا نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے باہر گھر ہوتے ہیں یا کوئی چائے کی دکان وغیرہ، تو وہاں پر زور زور سے باتیں ایسی چل رہی ہیں کہ نمازیوں کی نماز میں خلل ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو تمام کے تمام کو نماز کی رکاوٹ میں علماء نے شامل فرمایا ہے۔ اور جیسے نماز کا روکنا، نماز میں رکاوٹ بننا حرام ہے، ایسے ہی یہ فعل بھی نماز کے وقت قرار اور ناجائز قرار دیے ہیں۔ اور ایک کام کیا ہوتا ہے، جب بچے مسجد میں آتے ہیں، آئے نہ کھیل لیے، تھوڑا بچے نماز میں کھڑے تھوڑا آواز کر لیے، تو ان بچوں کو ڈانٹ کر مسجد سے ہی بھگا دیتے ہیں۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں جو آگے چل کر وہ مصلی بننے والے ہیں، ابھی ان بچوں کو مسجد سے باہر کر دیا گیا تو آگے وہ بچے نہیں آئیں گے، بھی یہاں پر صرف ڈانٹ ملے گی۔ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، بچے نہیں تو اور کون شرارت کریں گے؟ بچے ہی تو کھیل سکتے ہیں، بڑے تو آ کر یہاں پر کھیل نہیں سکتے۔ بچے ہیں کر لیتے ہیں، سمجھا کر پیار سے بچوں کو ایک طرف کر لیں، ان کی نگرانی کر لیں۔ اور جن کے بچے آتے ہیں ان کے والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ خود ساتھ میں آئیں، بچوں کی نگرانی کریں، یا ایسے بچوں کو مسجد لے کر آئیں جو بچے کچھ سمجھ رکھتے ہوں۔ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک ساتھ مل کر کے کسی کے بچوں کو کہہ دیا گیا تو ان کے والدین ناراض، وہ مسجد کو آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں، ناسمجھی کی علامت ہے، نادانی کی علامت ہے، اس پر ناراض ہونے کی چیز نہیں ہے۔ بچے ہیں شرارت کرتے ہیں تو سمجھانے والے کو پیار سے سمجھانا چاہیے، بچوں کو مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر وہ بچہ بچپن کی بات یاد رکھتے ہوئے بڑا ہوا اور مسجد سے ایسے ہی دور ہی رہ گیا ہمیشہ کے لیے، تو یہ جو صاحب روکے تھے وہی اس کی وجہ بنیں گے، اسے مسجد سے روکنے کی وجہ۔ الغرض، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ نمازیوں کو روک کر مسجدوں کو ویران کرنا، ایک تو ظاہری شکل کیا ہے کہ مسجدوں کو ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مگر معنوی شکل یہ ہے کہ نمازیوں سے مسجدیں خالی ہوں۔ محلے کے اندر مسجد بنی تو مسجد کا حق ہر محلے کے ان مرد پر یہ ہے کہ وہ آ کر مسجد کو آباد کرے۔ ایک تو ظاہری طور پر مسجد بنا دی، اچھی خاصی مسجد بن گئی، مفسرین نے صاف طور پر لکھا ہے
کہ مسجد کی در و دیوار سے، مسجد کو اچھا پینٹ کرنے سے، اچھے گنبد مینار بنانے سے مسجد آباد نہیں ہوتی، بلکہ مسجدیں آباد نمازیوں کی ہیں۔ مسجد آباد مسجد میں تعلیم سے ہوتی ہیں، قرآن کی تعلیم ہو، احادیث کی تعلیم ہو، دین سکھایا جائے، تب جا کر یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ کسی بھی طریقے سے مسجد کو ویران کرنے کی، کسی کو روک دیے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیے، اس کی وجہ سے وہ نماز سے رک گیا تو ہم مسجد کو ویران کرنے کی وجہ بن جائیں گے۔ جو کوئی بھی وجہ ہو، ہم سے ایسی وجہ پیش نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ بھئی ہماری اس وجہ سے کہیں نمازی رک نہ جائے مسجد سے۔ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دینا، کسی کو زور سے بول دینا، کچھ بھی کہہ دینا، جیسے مساجد کے اندر عام طور پر ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کے الٹا سوچ کر دیکھیں، یعنی اس کا اپوزٹ، الٹا مطلب اپوزٹ سوچ کر دیکھیں۔ جیسے مسجدوں کو ویران کرنے والا بڑا ظالم، مساجد سے روکنے والا بڑا ظالم، ایسے ہی اس کا اپوزٹ جو مسجد کو بلاتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش ہیں، اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں کہ اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے دعوت و تبلیغ والوں کو، کہ یہ بھی ہم جیسے بڑی ضروریات والے ہیں، ہم جیسے ہی کام کاج والے، مگر یہ کچھ وقت نکالتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے کے لیے یہ لوگ اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال کر، اپنی مصروفیت سے نکل کر آ کر یہ لوگ یہ محنتیں کرتی ہیں۔ ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی عظمت، ان کو محبت سے دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑی قربانیاں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ جیسے روکنے والا بڑا ظالم، ایسے ہی بلانے والا بڑا اللہ کا محبوب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں کوئی حق ہی نہیں ہے مساجد میں داخل ہونے کا، مگر یہ کہ یہ لوگ ڈرے مسجدوں میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ گویا خبر دے رہے مسلمانوں کو تسلی کے طور پر کہ اب یہ مشرکین آپ کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اللہ ایک دن ایسا لائیں گے کہ یہ لوگ مسجد میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ ایمان والوں، کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں، یہ ناپاک پلید لوگ ہیں، یہ لوگ اس سال کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حج فرمایا، اور حج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی مشرک ہرگز مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں پر جو مشرکین تھے وہ لوگ ننگے آ کر طواف کیا کر دیتے تھے، جو کعبۃ اللہ کی بے حرمتی اور بے عظمتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد سے کوئی شخص کعبۃ اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے ہمارا معاہدہ ہے تو جب تک معاہدہ ہے تب تک چھوٹ رہے گی، معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہ بھی کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلے کو حرام کر دیا، کسی مشرک کو داخلے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ الغرض کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ جو لوگ ظالمین ہیں دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت دکھائی اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت دی، سیاست دی، رعب و دبدبہ دیا، مالداری دی۔ کفار مکہ کو بھی ذلیل ہونا پڑا، یہودیوں کو بھی ذلیل ہونا پڑا، عیسائیوں کو بھی ذلیل ہونا پڑا، حرم سے نکلنا پڑا، لاوطن کیے گئے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرہ عرب کے اندر 2 دین پناہ نہیں لے سکتے، کوئی دین رہے گا تو وہ ایک ہی دین رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے کر دین حق کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ یہ آیت کا شان نزول دوسرے پارے کے اندر، جب دوسرا پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ تفسیر اس وقت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ جیسے شروع میں بات آئی تمہیدی طور پر کہ اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو خواہش تھی
کہ کعبہ ان کا قبلہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا، تو یہودی اس وقت واویلا اٹھانے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ یہ سوچنا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس کو قبلہ مان کے عبادت کریں گے تبھی نماز ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ یا یہ سوچنا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اسی وقت ہماری عبادت قبول ہوگی، یہ بھی غلط بات ہے۔ اصل یہاں پر اللہ کا حکم ہے، اصل یہاں پر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جس طرف قبلے کا حکم دے دے، اللہ جس کو قبلہ بنا دے، اللہ کے حکم کی تعمیل پر ثواب ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل پر ثواب ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے پر بھی ثواب نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے پر بھی ثواب نہیں ہے۔ حقیقت میں ثواب اللہ کے حکم کی تعمیل پر ہے، اللہ کے حکم کو ماننے پر ہے۔ اللہ کے حکم کو مان کر کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں تب جا کر ثواب کے ہم ہوں گے۔ اگر اللہ کا حکم یہ نہ ہو، اگر اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا تو اس جگہ رخ کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا۔ اور یہاں پر ایک اعتراض یہ تھا اس وقت، جو آج کے بھی کچھ مشرکین یوٹیوب پر یہ بات پھیلاتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا کعبے میں ہے، مسلمانوں کا خدا کعبے میں ہے۔ یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں، اسی لیے وہ لوگ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر طواف کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ دو بزرگ تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، حج کے اندر ملاقات ہوئی، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کس کا طواف کرتے ہیں؟ تو اس شخص ایک صاحب نے کہا کہ میں تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوں۔ تو دوسرے صاحب نے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کا طواف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو رب کعبہ کا طواف کرتا ہوں۔ یہ تو کالے پتھر ہیں، یہ تو پتھر کی دیواریں ہیں، میں تو رب کعبہ کا طواف کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ ایک جگہ نہیں ہے، اللہ ایک جگہ متعین خاص نہیں ہے، اللہ تمام تم کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، جس طرف رخ کرو اللہ موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، فلسطین شام ہو یا کعبۃ اللہ ہو، مکہ ہو، جس طرف بھی رخ کرو اللہ وہاں پر موجود ہے۔ تم جدھر بھی رخ کے تم اللہ کو وہاں پر پالو گے، اللہ کی وہاں پر جہت موجود ہوگی۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ بھئی کعبے کو ہم اس لیے رخ کرتے ہیں یا قبلہ مانتے ہیں یا اس کا طواف کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر سمت میں موجود ہے، اللہ ہر جگہ اور ہر سمت میں موجود ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، اس کی بھی وجہ آئے گی۔ تو وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ایک جگہ موجود ہے اس لیے مسلمان رخ کریں، یہ غلط ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کہ جب اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہوتا ہی نہیں سوال، اللہ ہر جگہ ہے نا، ایک طرف حکم کیوں ملا؟ تو فرماتے ہیں مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کو یہ قبلہ نہ بنایا جاتا، ہر کوئی عبادت کے لیے آتا، مسجد میں آتے، جس کا دل جدھر چاہتا ادھر رخ کر لیتا، کوئی ادھر پڑھ رہا، کوئی ادھر پڑھ رہا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، جو جس طرف چاہتا وہ اپنا رخ بنا لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ بنا دیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتلایا مفسرین نے کہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے اتحاد کا سبق دینے کے لیے کہ بھئی وحدت، ایک ہو کر رہنا ہے، یکتائیت کا سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری عبادتوں میں تم ایک کعبے کی طرف رخ کرتے ہو، تمہارا قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رب ایک ہے، تمہارا کلمہ ایک، اسلام ایک، دین ایک، تو تم الگ الگ کیوں ہو؟ یہ سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ بنایا کہ دیکھو جب تم دین کے طور پر، نماز تو دین کی چیز ہے نا، دین کے نام پر جب تم جمع ہوتے ہو تو جب ایک طرف رخ کرتے ہو تو سارے اعمال میں تم ایک ہو کر رہا کرو۔ مفسرین نے یہ دو اس کے جوابات دیے ہیں۔ الغرض آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ واسع، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، ان کی غفاریت، ان کی اللہ تعالیٰ کی غفاری کی جو صفت ہے یہ بہت وسیع ہے۔ اللہ بہت بخشنے والے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت وسعت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے چاہے جتنا گناہ کر کے اللہ کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسع علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ جو بندہ جو اعمال کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اعمال اور تمام کاموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ ترجمہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں حق نہیں کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس تم جس طرف چاہو رخ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ ان آیتوں سے جو ہمیں سبق ہے، وہ پہلا سبق تو ہے کہ مسجدوں کو پہلے تو آباد کرنا ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والے ظالم، آباد کرنے والے اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے محبوب۔ مساجد کو آباد طریقے سے ایک تو اپنا جان مال سب لگا کر مسجدوں کو اچھے سے اچھے بنانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم دیا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی، نمایاں کرنے کا اور اچھا بنانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ لہٰذا ایک تو ظاہری شکل تو مسجد کو اچھا بنانا، مسلمان ہے تو مسجد کو اچھا بنائے۔ دوسرا جو مسجد کو آباد کرنے کا حقیقی معنی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کی حاضری سے مسجد کو آباد کریں۔ اگر ہم جہاں کہیں بھی ہو وہاں پر مسجد ہے تو اس وقت کی نماز کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہوں، مسجد کو آباد کرنے کی ہم خوب فکر کریں، خود بھی جڑ کر آباد کرنا ہے، اپنے دوستوں احباب کو لیں، خاندان والوں کو لیں، ہر ایک کی فکر کر مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ مسجد سے کسی کو روکنے کا یا مسجد کو ویران کرنے کا ہم سبب نہ بنیں، مسجد سے کسی کو روکنے کا سبب نہ بنے، مسجد سے ویرانی کا ہم سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔